السلام علیکم دوستو، میں ہوں نجیب خان اور اس ویڈیو میں بات کروں گا ہیئر ٹرانسپلانٹ کے بارے میں۔ اور میں نے 2 دفعہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کیا تھا پاکستان میں، اور اب تیسری دفعہ کرنے جا رہا ہوں ٹرکی استنبول میں۔ تو میں اس میں اپنا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، جو میں نے پاکستان میں ہیئر ٹرانسپلانٹ کیا تھا اور اب جو کرنے جا رہا ہوں ٹرکی میں۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو میرے پچھلے ہیئر ٹرانسپلانٹ تھے اس کا ایکسپیرینس کیسا رہا تھا، اور اب جو میں کرنے جا رہا ہوں، اور وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایک چیز شیئر کروں گا۔ تو اب یعنی کہ 2 ہیئر ٹرانسپلانٹ کے بعد ضرورت کیوں پڑی تیسری دفعہ، اور جو میں نے 2 سرجریز کیے تھے کیا وہ اچھے تھے یا برے تھے، اور اگر ڈونر ایریا ویک ہے تو پھر کیا ہوگا، اور یہ سب چیزیں ایک ایک چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کا ایکسپیرینس شیئر کرنے سے پہلے میں ایک بات یہاں پہ کہوں گا کہ میں جو تیسری دفعہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کرنے جا رہا ہوں، اس کا کوئی یعنی کہ سوسائٹی سٹریس نہیں ہے مجھ پہ، یا کوئی کمپلیکسٹی میں نہیں ہوں۔ بس بال جو ہے وہ ایک خوبصورتی ہے چہرے کی، اور ہر کوئی اپنے آپ کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے، تو اس وجہ سے ابھی ایک ہے لاسٹ آپشن کہ ایک دفعہ اور ہیئر ٹرانسپلانٹ کیا جائے۔ جو پاکستان میں نے 2 دفعہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کیا تھا، پہلا جو میں نے کیا تھا 2018 میں، تو اس ٹائم پہ میرا ڈونر ایریا بھی ٹھیک تھا، اور جو رزلٹ تھا وہ بھی بہت اچھا تھا۔ لیکن تقریباً کوئی 12-10 مہینے بعد جب میں نے میڈیسن چھوڑی، بالوں میں وہ گیپ نظر آنے لگے، یعنی کہ میڈیسن جب میں کھاتا رہا تو ٹھیک تھا، لیکن اس کے بعد وہ رزلٹ نہیں تھا جو پہلے جو میڈیسن میں کھا رہا تھا اور تھا۔ میں نے پشاور میں ہیئر ٹرانسپلانٹ کیا تھا، اور ایک مشہور کلینک سے پشاور میں۔ پھر دوسری دفعہ میں نے جب کیا، کیونکہ میرے بال کمزور پڑ گئے تھے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ابھی ڈونر ایریا ٹھیک ہے تو ایک دفعہ اور کیا جائے۔ تو 2020 میں پھر میں نے ہیئر ٹرانسپلانٹ کیا۔ تو انفارچونیٹلی اس ٹائم پہ کووڈ آیا، اور کووڈ میں بیمار پڑ گیا تھا، تو اس وجہ سے جو میڈیکیشن تھی وہ میں جاری نہیں کر سکا، لیکن جو رزلٹ پہلے آ چکا تھا اس طرح رزلٹ بالکل بھی نہیں آیا۔ اس کو میں کہوں گا کہ وہ 40% بھی صحیح نہیں تھا جو رزلٹ آنا چاہیے تھا۔ جو اس ٹائم پہ میرے بال اچھے تھے، تو تقریباً 12 سے 15 لوگوں نے اور بھی رابطہ کیا تھا، یعنی کہ جو فیملی میں کچھ لوگ تھے اور فرینڈز اینڈ میوچل فرینڈز تھے، ان لوگوں نے میرا رزلٹ دیکھا تھا۔ 12-10 بندوں نے وہ بھی ہیئر ٹرانسپلانٹ کیا۔ تو اب ریسنٹلی میں نے جب فیصلہ کیا تھا کہ میں تیسری دفعہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کرنے جا رہا ہوں، تو میں نے ان سے رابطہ کیا کہ وہ کیا کہتے ہیں اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں جو ان لوگوں نے ہیئر ٹرانسپلانٹ کیے تھے۔ تو ان میں سے تقریباً 3 بندوں کا یہ ایشو تھا کہ دوران سرجری بال ایکسٹریکٹ کر رہے تھے، تو ان کی سکن اتنی ہارڈ تھی کہ جو گرافٹس لینے تھے وہ ایکسٹریکٹ نہیں ہوئے۔ 2-3 بندوں کی اس میں بی پی کا ایشو ہوا تھا، یعنی کہ جو ڈاکٹر تھا ان کو شاید پتہ نہیں تھا ان کا بی پی کا مسئلہ ہے، یا تو اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں کہوں گا کہ جو پری اسسمنٹ ٹیسٹ ہونے چاہیے وہ پراپر طریقے سے نہیں ہوئے۔ تو ان میں سے کچھ لوگوں نے بتایا کہ ہاں، تو ڈیورنگ دا سرجری کافی زیادہ مشکلات پیش آ رہے تھے، تو جو گرافٹس اور جو پلان کیا ہوا تھا وہ پورا نہیں ہوا۔ یہ تقریباً کوئی 5-6 لوگوں کا یہ مسئلہ آیا تھا۔ باقی جو لوگ تھے وہ ان لوگوں کا میرا جیسا تھا کہ بس میڈیسن کھا لی اور اس کے بعد ٹھیک ٹھاک رزلٹ آیا۔ تقریباً کوئی کسی کا 14 مہینے بعد، 15 مہینے بعد وہ جو تھکنس یا ڈینسٹی تھی وہ ختم ہو رہی تھی، اور وہ پھر سے اس حالت میں گئے جیسے کہ میں ہوں ابھی۔ دوسری بات یہ کہ تھوڑا بہت ریسرچ کے بعد، لوگوں سے بات کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے، کافی انریلسٹک ہوتی ہے کہ ہمارے جس طرح پہلے بال تھے تو وہ اس طرح آ جائیں گے۔ تو یہ تو قدرت نے جس طرح آپ کے بال نکالے وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کوئی بھی ڈاکٹر نہیں نکال سکتا۔ ہاں، مطلب آپ کا گنجا پن یا آپ کی ہیئر لائن وہ چیزیں بہت بہتر ہو سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے جو ڈاکٹر اور پیشنٹ کا جو کمیونیکیشن ہے وہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے اس کے بارے میں، چاہے ڈونر ایریا کے بارے میں اور گرافٹس کے بارے میں۔ اور ایک چیز اور میں نے جو نوٹ کی وہاں پہ، یعنی جب آپ سے یہ ڈونر ایریا سے بال ایکسٹریکٹ کرتے ہیں تو اس ٹائم پہ تھوڑا سوچنا چاہیے، جو اگلی دفعہ اگر دوسری دفعہ تیسری دفعہ اگر ہیئر ٹرانسپلانٹ کرنا ہے تو ایسی جگہوں سے بال لے لے تاکہ اور بھی یعنی کہ فیوچر میں بھی کوئی ہیئر ٹرانسپلانٹ کرنے کے قابل ہو۔ تو یہ چیز میں نے نوٹ کی کہ یہ مسئلہ ہے تھوڑا سا وہاں پہ۔ اچھا، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ سب کلینک میں پورے پاکستان میں یہ ہوگا، یہ ہر ایک کلینک کی یعنی کہ میں کہوں گا کہ یہ انڈیویجول کلینک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کا سٹاف، ان کا جو ٹیکنیشین ہے اور ڈاکٹر وہ کیسا ہے، وہ کون سے سروسز آپ کو دے رہے ہیں، کہ سٹاف کی ٹریننگ کیسی ہوئی ہے اور ڈاکٹر کیسا ہے، آپ کو کس کوالٹی کی سروسز دے رہے ہیں۔ اس وجہ سے میں کہوں گا کہ سٹاف کا
ویل ٹرینڈ ہونا بہت ضروری ہے، ان کو بہت پروفیشنل ہونا چاہیے. اور وہ کیونکہ میں اس میں اپنی ایک سٹوری شیئر کروں گا. جب میرا پہلا ہیئر ٹرانسپلانٹ ہو رہا تھا تو جو ٹیکنیشین تھی وہ فیمیل تھی، اور اس کی کوئی دوسری سسٹر آئی، اور ڈیورنگ دا سرجری یہ لوگ کچھ ایونٹ کے لیے جا رہے تھے، تو وہ سسٹر اس کو بار بار کہہ رہی تھی کہ ہم نے جلدی کرو، ہم نے یہاں سے نکلنا ہے تاکہ ایونٹ کے لیے پہنچ جائے. شادی تھی یا جو بھی تھا، لیکن اس ٹائم پہ اس نے تو پورا کرنا تھا. یعنی کہ اس ٹائم پہ یہ جو ریسیپینٹ ایریا ہے وہ انسرٹ کر رہے تھے میرے جو گرافٹس سے. تو اس ٹائم پہ مجھے اتنی اریٹیشن ہو رہی تھی کہ یہ میرا کام خراب نہ کرتے. حالانکہ ٹھیک تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، لیکن اس ٹائم پہ میں سیٹسفائیڈ نہیں تھا کہ یہ مسئلہ بن جائے گا. تو جلدی ایسا نہ ہو کہ جلدی میں کام خراب ہو جائے. تو یہ میرا ایکسپیرینس رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ کچھ کلینک میں یعنی کہ اس میں 10 سے 12 ڈیلی کے کیسز ہوتے تھے. تو وہ جو سٹاف تھا، دوسری دفعہ جب میں ہیئر ٹرانسپلانٹ کرنے گیا تو تقریباً اس ٹائم پہ 10 سے 12 کیسز تھے 24 گھنٹوں میں. یعنی کہ کہہ لو کہ آپ 10-12 ہیئر ٹرانسپلانٹ کر رہے ہو، اور سٹاف کہوں گا کہ میں کہوں گا کہ 5 سے 7 بندے ہوں گے سٹاف. تو وہ جو ٹیکنیشین تھے وہ بہت زیادہ غصے میں تھے، بہت زیادہ یعنی کہ فرسٹریٹڈ ہوئے تھے کہ یار بہت زیادہ کام ابھی کرنا باقی ہے، کیونکہ اور بھی کلائنٹ ہے. اور اس چیز کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا، تھوڑا بہت ریسرچ کرنا ہے جو انڈیویجولی آپ جس کلینک میں جا رہے ہو، یعنی کہ سٹاف ان کا کیسا ہے، کتنا برڈن ہے ان پہ، کتنا نہیں ہے. کیونکہ ظاہری سی بات ہے ان کا قصور تو نہیں ہے، اور یہ چیزیں میٹر کرتی ہے. کیونکہ ٹیکنیشین اصل جو کام ہوتے ہیں وہ تو ٹیکنیشین کرتے ہیں. ڈاکٹر تو ہیئر لائن ڈرا کرتا ہے، یا بال ایکسٹریکٹ کر لیے، یا میپ بنا لی. تو یہ ضروری ہے. اب میں بات کروں گا ٹرکی، کہ میں نے ٹرکی ڈیسائیڈ کیوں کیا اس دفعہ. تو وہ تو obvious ہے، کیونکہ ٹرکی ان ٹاپ کنٹریز میں سے ایک ہے جو ہیئر ٹرانسپلانٹ کے لیے زیادہ جانی جاتی ہے. اور میں نے پاکستان میں 2-3 بندوں کا رزلٹ دیکھا، وہ کافی زیادہ مجھے نیچرل لگا، اور ان کی ڈینسٹی وہ مجھے بہت بہتر لگی تھی. اور جو سب سے ضروری چیز تھی وہ جو ڈونر ایریا، کیونکہ میرا جو ڈونر ایریا ہے وہ بہت زیادہ ویک بھی نہیں ہے لیکن بہت اچھا بھی نہیں ہے. میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اس دفعہ کہیں اچھی جگہ سے ہیئر ٹرانسپلانٹ کروں گا. جو میرا کرنٹ ڈونر ایریا ہے وہ بہت زیادہ اچھا نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ٹرکی بیسٹ رہے گا. کیونکہ اگر میرا ڈونر ایریا ویک ہے، جو ایکسٹرا داڑھی کے بال ہے اور چین کے بال ہے، وہاں سے بھی کچھ گرافٹ لے سکتے ہیں. پاکستان میں مجھے یہ آپشن نہیں دی گئی تھی، لیکن یہاں پہ مجھے یہ آپشن ملی ہے. اچھا، تو مجھے یہ کلینک ملا کیسا ہے، یعنی کہ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ اچھا ہے یا ان کا رزلٹ کیسا ہے. تو تقریباً ایک تو یہ کہ ٹرکی میں بھی تقریباً کوئی 1 سے 40-50 تک کیٹیگریز ہیں ڈفرینٹ کلینک یا ہاسپٹل کے. تو ان میں ڈھونڈنا بھی بہت زیادہ یعنی کہ ٹائم ٹیکنگ کام ہے. اس کے بعد تقریباً کوئی 6-7 کلینک تھے جو میں نے فائنلائز کیے. جو پرائسز تھی ان کی کمپیریزن کی. جو کلینک تھے ان کو سوشل میڈیا پہ دیکھا، ان کی کمنٹس، ان کی ریویوز. تو اس کے بعد یہ مجھے جو میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے، یہ میرا والا، یہ مجھے پیسوں کے لحاظ سے بھی تھوڑا افورڈیبل لگا ہے. پہلے تو ایک چیز ہے کہ جس کو میں تھوڑا کلیئر، لوگ تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ایف یو ای اور ڈی ایچ آئی اور سفائر کے نام سن کے. تو اگر ایف یو ای سمپل ہے یا ڈی ایچ آئی یا سفائر ہے، تینوں کا جو بالوں کا ایکسٹریکشن میتھڈ ہے، یا بال جیسے یہاں سے نکال کے اور یہاں پہ لگائیں گے، وہ تینوں کا ایک جیسا ہے. جو مائنر سی چینج آ جاتی ہے وہ جب یہاں سے بال ایکسٹریکٹ کیے اور پھر یہاں پہ انسرٹ کرتے ہیں. تو جو سمپل ایف یو ای ہے پہلے وہ تو سٹیل یوز کرتے ہیں، سٹیل بلیڈ. اور جو سفائر ہے وہ سٹیل بلیڈ کی جگہ سفائر بلیڈ یوز کرتے ہیں. دوسرا ڈی ایچ آئی، ڈائریکٹ ہیئر امپلانٹیشن، وہ ایک پن ہوتا ہے جس کا نام ہے چوئے پن. تو اس ٹائم پہ جیسے ہی ایکسٹریکٹ کرتے ہیں تو اس میں یہ نہیں ہے کہ پہلے سے میپ بنایا ہوا ہوتا ہے، بس اسی ٹائم ان کو لگتا ہے جہاں پہ بھی انسرٹ کرنا ہو وہ انسرٹ کر دیتے ہیں ڈی ایچ آئی میں. تو یہ صرف ان ٹول کا فرق ہے، ریسیپینٹ ایریا پہ انسرٹ کرتے ہیں گرافٹس کو. تو میرا جو ہیئر ٹرانسپلانٹ ہوگا وہ ڈی ایچ آئی میتھڈ ہوگا، کیونکہ میرا آلریڈی پہلے یہاں پہ بال ہے. تو اب میں بات کروں گا پیکج کے حوالے سے کہ جو میں نے پیکج لیا ہوا ہے اس کی پرائس کیا ہے. اچھا، اس میں اب بات یہ کہ یہ تو ٹوٹلی انڈیویجول کیس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے گرافٹس ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے لگیں گے. تب اس کے بعد وہ پرائس بتاتے ہیں کہ 4500 ہے، 5000 یا 5500 ہے. وہ تو بالکل انڈیویجول کیس کو دیکھتے ہیں اور اس حساب سے پرائس بتاتے ہیں. شاید کسی کو 3000 کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو کم پیسے بتائیں. اور اس پیکج میں جو باقی چیزیں انکلوڈڈ ہے وہ ہے ایئرپورٹ سے پک اینڈ ڈراپ، 2 نائٹس اینڈ 3 ڈیز اینڈ 4 اسٹار ہوٹل میں. اور باقی اور بھی چیزیں ہوں گی جو میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک چیز شیئر کروں. تو اس پیکج میں 2 نائٹس اور 3 ڈیز ہے، یعنی کہ ایک جو روم ہوگا وہ 2 بندوں کا ہوگا، کیونکہ میرے ساتھ میرا بھائی بھی جا رہا ہے.
تو اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ٹرکی کا ہیئر ٹرانسپلانٹ کا ایکسپیرینس شیئر کروں گا. تب تک کے لیے